نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم لیمحص تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیں، خالص کر دیں۔ یمحق محکن مٹانا، مٹا دیں اللہ تعالیٰ۔ حسبتم تم نے خیال کر لیا، تم نے گمان کیا۔ ولما یعلم لما ابھی تک، یعلم جاننا، ظاہر کرنا، یا ظاہر کرنے کے معنی میں۔ تمنون الموت، تمنونا تم تمنا کیا کرتے تھے۔ تلقوا ملاقات سے ہے، ملاقات سے پہلے، ملنے سے پہلے۔ رأیتموہ رؤیت دیکھنا، تنظرون آنکھوں سے دیکھنا، نظر۔ ترجمہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دیں اور کافروں کو مٹا دیں۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کیا تم میں سے ان کو جو مجاہد ہیں، اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو۔ اور البتہ تحقیق تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اس کی ملاقات سے پہلے، تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا اس حال میں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ غزوہ احد میں مسلمانوں پر جو پریشانی آئی اور مسلمان غم زدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو تسلیاں دی کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ دن کے بعد رات آئے کہ رات کے بعد دن آئے، دونوں میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ دن کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں اور رات کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والا ہے ہی کامیاب ہے۔ ناکامی ایمان والے کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ وقتی طور پر فتح اور شکست، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمتیں، ضروری نہیں کہ اللہ ایمان والوں کو اور حق والوں کو بہر صورت ہی غالب کریں۔ دنیا کے اندر کتنے انبیاء کرام ہیں جو دنیا کے اندر شہید کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بنی اسرائیل کے متعلق کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ تو انبیاء قتل کیے گئے ہیں، انبیاء شہید ہوئے ہیں۔
ان تمام چیزوں میں میرے اللہ کی حکمتیں ہیں اور میرا اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ دنیا کی آج کتنی زہریلی چیزیں بظاہر نقصان دہ نظر آتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر کتنے کتنے فائدے رکھے ہیں، ان کا زہر کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج تحقیق اور سائنس یہاں تک پہنچی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں چند رکوع بعد یہ بات آ رہی ہے کہ ایمان والے جب آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس دنیا میں کوئی چیز باطل اور بیکار پیدا کی ہی نہیں، بیکار اور باطل پیدا کی ہی نہیں ہے، اسی میں اللہ نے خیر رکھی، اسی میں خیر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ احد کے اندر جو کچھ ہوا اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں اور تمہارے لیے فائدے تھے۔ چند ایک کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا، اس کے بعد آج بھی اسی موضوع کے متعلق ہی آیات ہیں۔ فرمایا کہ ایک فائدہ ان حالات سے یہ ہوا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو صحیح مخلص ایمان والے ہیں اللہ ان کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ کہ ایک ایمان والے کا تزکیہ اور صفائی جو پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے عام طور پر خوشی کے عالم میں نہیں ہوتی، عام حالات میں نہیں ہوتی۔ جب انسان پر مشکلات پڑتی ہیں نا، وہ اردو کے اندر بھی کہتے ہیں نا فلانا بندہ، کہتے ہیں جب حالات آئیں گے خود سمجھ جائے گا۔ حالات سے انسان بڑا کچھ سمجھتا ہے، بڑا کچھ سیکھتا ہے، اور اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں جو سر پر پڑتی ہے نا، پھر انسان کسی اور زاویے سے سوچتا ہے۔ ایک نوجوان ہوتا ہے نا، کوئی فکر نہیں ہے، اس کی سوچ اور ہوتی ہے، جب سر پر ذمہ داریاں آتی ہیں تو سوچ اور ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان مشکل حالات سے گزار کے اصل میں ایمان والوں کو پکا مضبوط مخلص خالص کرنا چاہتے تھے کہ اول تو جب مشکلات آئیں گی جو منافق درمیان میں گھسے ہوئے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، وہ ایک طرف ہو جائیں گے نا۔ مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ خوشحالی میں تو سارے کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کے جی، ہم آپ کے جی، آپ تو ماشاءاللہ جی، کیا کہنے ہیں۔ حالات بن جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے ساتھ کون کھڑا ہے ساتھ کون نہیں کھڑا۔ مال پاس ہو سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، غربت میں پتہ لگتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے جا کے۔ بڑے بڑے رشتے غربت میں ٹوٹ جاتے ہیں، یار ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، سگا بھائی ہوتا ہے وہ، سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ منافقین شروع میں جب مدینہ منورہ سے نکلے تو 1000 کی تعداد تھی نا، اور مقابل 3000 تھے، تو راستے ہی میں کیا ہو گیا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس ہو گیا۔ لگ گیا نا پتہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون مشکل حالات میں کھڑا ہونے والا ہے اور کون کھڑے ہونے والا نہیں ہے۔ فوراً منافق ادھر ہی پہچانے گئے کہ بھئی یہ نکل گئے، یہ نہیں ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ اس قسم کے لوگ صاف ستھرے ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اور جو مخلص ہوتے ہیں وہ ان حالات سے گزر کے اور پکے ہو جاتے ہیں، کندن بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد،
مٹی کے مہندی کے اندر رنگ تبھی آتا ہے نا جب پتھر پر اسے رگڑا جاتا ہے، اسے پیسا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، اور پھر رنگ آتا ہے۔ پیسنے سے پہلے نہیں آتا اس میں۔ جب بٹھی سے گزارا جاتا ہے نا ایمان والوں کو، تو ایمان والوں کے ایمان میں صحیح مضبوطی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ دیکھیں آپ ایک عام سی مثال دیکھ لیں، عام سی حالت دیکھ لیں کہ ایک انسان نارمل حالات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ساری چیزیں لگا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی اللہ نہ کرے بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، اس وقت اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے وہ عام نمازوں سے اور روزوں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، کہ اس وقت انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے، اس وقت جو اللہ سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے نا، جس للہیت سے اور جس کیفیت سے، اس کا تو کہنا ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے اب تو جان پہ بنی پڑی ہے، اب تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اب اللہ ہی کاٹے گا، اب اسی نے کرنا ہے۔ تو کتنا انسان اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والا بھی مشکل حالات سے جب گزرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ خود ہم نے دیکھا اپنے ان بہت سارے ساتھیوں کو کہ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گئے تو خود کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک دن میں پورا قرآن مجید تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ عام حالات میں کرتا ہے پورے دن میں، پھنسا ہے تو لگا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے بیٹھا ہے، پھر مانگتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ نے مشکلات سے جان بوجھ کر گزارا، تمہیں بھی پاک صاف کرنا تھا اللہ نے۔ دوسری حکمت آج کے درس میں جو آیت کی آیات میں وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو مٹانا ہے، مٹانے کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیسی حکمت ہے اس کی؟ پریشانی مسلمانوں پر آ رہی ہے، شہید مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں مسلمان شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں، ہم اس عمل سے کافروں کو مٹا رہے ہیں، کافر مٹ رہے ہیں اس سے۔ وہ کیسے؟ فرمایا غزوہ بدر میں تو یہ کافر شکست کھا گئے تھے، بری طرح ناکام ہو کر بھاگے۔ اس وقت مسلمان 313 تھے، 300 تھے اور یہ 1000 تھے، اور آج مسلمان 1000 ہوئے اور یہ 3000 ہوئے، پھر 300 مسلمانوں میں چلے گئے، 700 رہ گئے، تو یہ 3000، اب وہ 1000 کے بجائے 3000 آئے نا۔ اگر آج بھی ان کو شکست کر دیتے ہم اور یہ ناکام ہو کے جاتے، انہوں نے آئندہ تمہارے مقابلے میں کون سا آنا تھا؟ انہوں نے تو آنا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جہاد اس لیے رکھا ہے، سورہ توبہ میں آیت موجود ہے، دوسرے رکوع میں ہی تو سورہ توبہ کے قاتلوہم یعذبہم اللہ، ایمان والوں تم ان کافروں سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا ہے۔ پہلے اللہ نے عذاب دینا ہوتا تھا نا، اللہ فرشتے نازل کر دیتے تھے، تباہ کر دو اس قوم کو۔ فرمایا کہ اب اللہ نے جس قوم پر عذاب نازل کرنا ہو، اللہ جہاد کے ذریعے اسے تہ تیک کر دیتے، تہ تیک کر دیتے۔ تو اللہ نے ان کو پکڑنا ہے، تو اب تھوڑے سے یہ کامیاب ہو گئے نا، ان کے اندر جرت پیدا ہو جائے گی۔ اب جب یہ آئندہ آئیں گے نا تو اس سے بھی بڑی تعداد میں آئیں گے، اور جب آئیں گے پھر دیکھو ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔
ایسا ہی ہوا غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہوا، اس کے اندر سارے عرب کے لشکر جمع ہو کر آئے۔ احزاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متحدہ، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں۔ سارے لشکر متحد ہو کر آئے، اللہ نے سب کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ سارے شکست کھا کے بھاگے وہاں سے، برا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، پھر حنین طائف فتح ہو گیا۔ فرمایا کہ ان کو تھوڑی سی جرأت دلانی تھی کہ یہ آئندہ کے لیے آئیں تو صحیح نا، پھر دیکھیں گے ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ ان کو دوبارہ لانا مقصد تھا۔ اور دوسری صورت وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کی یہ بھی لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ کافروں کو مٹانا ہے ہم نے اس کے ذریعے۔ وہ اس طرح کہ ان کافروں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، مسلمانوں کو قتل کیا، کسی عام مسلمان کو قتل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کیا، آپ کے شاگردوں کو قتل کیا اور شہید کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جو سید الشہداء ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے کسی ولی اور میرے کسی دوست کو تکلیف، اس کے ساتھ دشمنی رکھے، عادا کا لفظ ہے، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو عام ولی کی بات ہے، ساری دنیا کے ولی جمع کر دیے جائیں، میرے نبی کے ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے مقام و مرتبے والے، اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، فرمایا کہ ان میں سے کون بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کیا بات کر رہا ہے تو؟ موازنہ صحابی اور غیر صحابی کا؟ کہا تم بات کرتے ہو کہ ان میں افضل اور بہتر کون ہے؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر بیٹھے جہاد کے لیے، اور اس گھوڑے کے پاؤں سے جو زمین سے مٹی اٹھی پاؤں کی وجہ سے، پاؤں مارنے کی وجہ سے، اور مٹی گھوڑے کے ناک پر بیٹھی، فرمایا وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے اعلیٰ ہے۔ تم بات کرتے ہو شخصیات میں کون اعلیٰ ہے؟ صحابہ تو صحابہ۔ تو ساری دنیا کے ولی مل کر صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ایک ولی کا یہ مقام ہے کہ ان کے ساتھ جو دشمنی رکھے اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھے اور پھر ان کو قتل کریں، تو کیا اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کریں گے؟ اور جس کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کر دیا وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، انہوں نے قتل کیا میرے نبی کے شاگردوں کو، اب اس کے نتیجے میں ان کافروں کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹانا ہے، اور مٹے وہ کافر۔ آج کہاں ہے کوئی یہ کہنے والا کہ میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، عتبہ کی اولاد سے ہوں؟ کوئی ہے؟ اور آج دنیا میں ہر ایک صحابی جو بڑے مشہور ہیں ان کے ایسے موجود ہیں جو اپنا سلسلہ نسب کہتے ہیں ہمارا فلاں تک پہنچتا ہے، فلاں تک پہنچتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کافروں کو مٹانا تھا۔ اور تیسری بات فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا سمجھ لیا جنت اتنی سستی ہے، آرام سے ہی مل جاتی ہے؟
اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. جنت کو پانے کے لیے جنت کی محنت بھی کرنا پڑتی ہے. جنت میں بندہ ویسے نہیں پہنچ جاتا. شہادت جنت میں پہنچنے کا اور جنت کے درجات کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں اور اللہ نے وہ درجے ان شہیدوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں اللہ نے. اس لیے فرمایا مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھے، جہاد کرے. اور کل ہی ہم روایت پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو شخص اس حال میں مر گیا، لم یغزو، اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یجہز غازیا، اور کسی مجاہد کو تیار بھی نہیں کیا ساز و سامان دے کر، اور اس نے اس کی تمنا بھی نہیں کی. ایک روایت میں فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، یوں سمجھو کہ یہ بھی منافق مرا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا جو اس حال میں مر گیا، جو اس حال میں زندگی گزارتا ہے، نہ جہاد میں جاتا ہے، نہ تیار کرتا ہے، نہ تمنا ہے، نہ کچھ ہے، فرمایا اللہ قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے ضرور اسے کسی عذاب میں مبتلا کریں گے. اللہ کتنے بڑے عظیم کام سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے. اللہ نے تو جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی، اور یہ جنت کا طلبگار تو ہے پر شہادت سے ڈرتا ہے. جنت ہر مومن کو چاہیے پر جہاد کسی کو نہیں چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ 100 درجے جنت کے تیاری مجاہدوں کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، میرے نبی کے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو اگر یہ چلے گئے؟ تم تو جنت طلب کرتے تھے، اللہ نے جنت دے دی تمہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. مختصر کرتا ہوں، فرمایا کہ ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ نے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو بھی تو ظاہر کرنا تھا نا، کہ کون مجاہد ہیں اور کون مجاہد نہیں ہیں، کون جہاد ڈٹ کے کرنے والے ہیں. صحابہ کرام پر قربان جائیے. غزوہ احد کے موقع پر جانثاری کے جو جوہر ان صحابہ کرام نے دکھائے، باقی مواقع پر وہ عام طور پر ان کے اظہار کا موقع نہیں ملا. اگر پریشانی آئی تو جانثاری کی مثالیں بھی انہوں نے قائم کی ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کتنے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. جتنے تیر آتے رہے اپنے بازو پر کھاتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف کوئی نہیں جانے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی ہے، جنت واجب ہو گئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اللہ اکبر، کہ وہ اتنی زبردست تیر اندازی کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب حضرت سعد کو دیکھا تو آپ خوش ہو گئے. فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی. اللہ اکبر. فرمایا اے سعد اور تیر اندازی کرو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. یا آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے وفاداری کے یہ جوہر بھی تو دنیا کو دکھانے تھے نا، کہ میرے نبی کے صحابہ کیسے